نیچے کر دیں اسے، بس چھوڑ دیں۔ عزیز دوستو، درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سمٹ کے بیٹھ جائے، ادھر اور جگہ آ جائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد۔ حضرت صدر محترم ناظم عمومی صاحب اور حضرات علماء کرام، میں کل شام تک بہت مستعد تھا آپ کے ہاں آنے کے لیے، اور مفتی صاحب نے مجھے نظام العمل بھیج دیا۔ اس کے بعد سے میں بہت مطمئن ہو گیا، جتنا مستعد تھا، اس لیے کہ اس میں 1 درجن نام ہے اظہار خیال کرنے والوں کا۔ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج بھی دنیا میں اتنے شریف اور مہذب لوگ ہیں کہ وقت ملنے کے بعد نہیں چھوڑتے۔ یہ پہلی مجلس میں دیکھ رہا ہوں میں کہ پروفیسر صاحب نے بھی جلدی سے ختم کر دیا، مفتی صاحب نے بھی، سیکریٹری صاحب نے، مولانا امتیاز نے، ورنہ ہماری قوم میں جس کو مائک مل جاتا ہے وہ چھوڑتا نہیں۔ تو گھنٹی بجاتے بجاتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جلسہ چلانے والوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے تمل ناڈو صوبے کی مجلس منتظمہ ہے یہ، یعنی خواص جو اراکین ہیں عاملہ کے اور خصوصی مجلسوں کے، ان کا اجتماع ہوگا۔ تو میرا ذہن اس اجتماع کے بارے میں یہ تھا کہ ہم بیٹھ کر کے اپنی جماعت اور اپنے کام کے بارے میں واضح طور پر احتساب بھی کریں گے اور آئندہ کام کی شکلیں بھی بنائیں گے۔ اس میں ان رسمی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کیچ کرنا، آن لائن کرنا، کیونکہ اس وقت جو اہم مشورے ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون وغیرہ سے دور ہو کر کے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب میں نے شام کو صاحب کا پرچہ دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ تقریباً ایسا ہی جلسہ رہے گا جیسا دیکھ رہا ہوں۔ اب 35 منٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ مناسب اور ضروری باتیں، اگر میری باتوں میں ان سوالات کے جوابات آ جائیں تو الگ سے اس کو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر کے 1 بجے اذان ہو جائے گی۔ متولی صاحب رشید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 1:30 بجے نماز ہے یہاں، ہے نا؟ کچھ وقت ہٹ بھی سکتا ہے کیا متولی صاحب 2-4 منٹ پڑھ بھی سکتا ہے اذان کے بعد؟ طے ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے۔ یہ میری بڑی پرانی مسجد ہے، 56 کے زمانے سے میں یہاں آتا رہا ہوں۔ مفتی صاحب اس کے مفسر تھے، مفتی ریاض صاحب یہاں تفسیر کرتے تھے، حافظ امین الدین امام تھے، اس لیے یہاں سے مانوس ہوں، متولی صاحب سے بھی مانوس ہوں، رشید صاحب سے۔ دیکھو عزیز دوستو، جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک لفظ بڑھا دیا، عملی جد و جہد، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، حقیقت ہے۔ کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی ہو، اگر عملی جد و جہد نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو جمعیت علماء میں ہماری اور آپ کی شرکت ہمارے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ ہم کو ہمارے بڑوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جس کی ایک تاریخ ہے، 150 سال، 100 سال سے تو باقاعدہ تنظیمی حیثیت ہے اس کی۔ اس سے پہلے جمعیت علماء تنظیم کا نام تو نہیں تھا، لیکن بہرکیف علماء کی نگرانی میں ہی سارے کام ہوتے تھے۔ اور اگر اس پہ بات کی جائے تو اس کا رشتہ خیر القرون سے ہی جڑا ہوا ہے کہ جب جب علماء کو جس محاذ پر جس طرح کے طاقت کی ضرورت ہوئی، جب جب علماء نے وہ کام کیا۔ تھوڑے تبدیلی ہو گئی ہے، پہلے خلافت کے زمانے میں علماء کی ذمہ داری ہوتی تھی شرعی باتیں بتا دینا، شرعی چیزیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جن کو قوت نافذہ حاصل تھی۔ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ خلاف شرع جو چیزیں ہیں، منکرات ہیں، اس کو روک دیں، اور جو معروفات ہیں اس کو جاری کریں۔ لیکن جب دنیا کا یہ نظام تبدیل ہو گیا اور طاقت ایک ہاتھ میں نہیں رہ گئی، بادشاہت ختم ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی، حکومتیں، اب حکومت سازی میں پبلک کا حصہ رہتا ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو اب کی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ابھی ہمارے بہت سے علماء کرام میری اور آپ کی سطح سے لے کر کے اوپر سطح تک اسی پرانے خیال میں ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں، اگر میں نے منکرات کی فہرست بتا دیا اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں نے معروفات کے فضائل بیان کر دیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بے حساب لوگ بیان کرتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں،
خطبات چھپتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، یہ سب اپنے اندر بہت نیک کام ہے، لیکن اس دور میں ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنی محنت سے عوام میں اتار سکے۔ صرف بیان کر دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم ایک بدعت منکر ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہمارا کام وہیں ختم نہیں ہوتا، اب ہمارے ذمہ ایسی حکمت عملی بنانا، ایسے افراد کا انتخاب کرنا، ایسا راستہ اختیار کرنا کہ ہم اس بدعت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہوتا یہی ہے، ہم فہرست بنا دیتے ہیں لیکن عملی طور پر جہاں کہیں ہم کو کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ معروفات کے سلسلے میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر ہم تقریر کرتے ہیں، کتاب چھاپتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں تو اغراض و مقاصد بڑے اونچے اونچے لکھتے ہیں، وہاں بھی ذہن میں یہی ہوتا ہے ہم نے لکھ دیا گویا ہو گیا، نہیں۔ ہم اگر ایک چیز کو اپنی قوم کے لیے مفید سمجھتے ہیں تو اس چیز کو عوام میں اتارنے کا تک کی ذمہ داری اسی عالم کی ہے جو عالم اس کو مفید سمجھتا ہے۔ ہمارے محترم صاحب مرحوم کہا کرتے تھے جس کے پیٹ میں درد ہو وہ گولی کھائے، جس کے پیٹ میں درد ہو وہ گولی کھائے۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض چیز کا ادراک ہے دوسروں کو، وہ خطاب کرتے ہیں آپ کو اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کا نفاذ کرو، تو آپ کو تو پیٹ میں درد نہیں، آپ کیوں گولی کھائیں گے؟ اچھا جس کو درد ہو رہا ہے اسے وہ درد آج ہی اٹھا ہے، چونکہ اس کو ایک موضوع دے دیا گیا ہے کہ شادیوں میں جہیز کا رواج، لڑکیوں کی ارتدادی ہوا، مسلمان معیشت کا سود سے تباہ ہونا، مسائل کی جدید وغیرہ وغیرہ، تو اس نے اس پر مطالعہ کیا، تیاری کیا، وہ درد بھی اس کا وقتی ہے، اور اس نے جو بیان کر دیا تو آپ کو تو درد ہی نہیں ہوا، ہمارا آپ کا تاثر ہوا کہ بڑا اچھا مواد فراہم کر دیا، بہت اچھی تقریر کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں سے کام چلتا ہے وہیں رہ جاتا ہے۔ آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کچھ کم و بیش تقریباً پورے ملک کی یہی کارگزاری ہے۔ جمعیت علماء ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا الگ خیال رکھتی ہے اور الگ اپنی پہچان بھی رکھتی ہے۔ جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ آپ فکر مند ہو، جو چیزیں آپ کے معاشرے میں ہیں برائیوں کی یا تنظیم کی یا امت کی ضروریات کی یا اس کی خدمت کی، پہلے بذات خود آپ کو اس کا ادراک ہو۔ اس لیے ہم علماء کا حال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کے قائد اور رہبر ہیں، اکثر کا خیال، ہمارے فضائل بیان بھی یہی کیے جاتے ہیں، ان فضائل سے ہم کو انکار بھی نہیں ہے، واقعتاً ہم کو انبیاء کا جانشین، ان کا وارث کہا گیا ہے، ہم قائد اور رہبر ہیں، لیکن باہر کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ ان کو اب ہمارے رہبری کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ اس ضرورت نہ ہونے میں وہ کیا خسارہ کر رہے ہیں، کیا محروم ہو رہے ہیں، اس کا شعور بھی ان سے ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا رہا۔ تو قوم کا وہ حال ہے کہ اس کو محرومی کا احساس بھی نہیں ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو قیادت کا غرہ ہے۔ تو اب یہ دونوں بیچ کا خلا پورا نہیں ہوتا۔ ہم کو ہماری قوم ایک عقیدت کی چیز بنائے ہوئی ہے، بس دکان شروع ہوئی تو سورہ یاسین پڑھا دیتی ہے، دعا کرا دیتی ہے، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرا دیتی ہے، ہم جو مدرسے مسجد چلاتے ہیں اس میں اپنے آبا اجداد کے اصالہ ثواب کے لیے چندہ دے دیتی ہے، وہ عقیدت تک ہم سے جڑی ہوئی ہے، ہم اس کی ضرورت کی چیز نہیں رہ گئے۔ اب اس میں معاملہ اور تلخ ہو جاتا ہے جب ہم کو ان کی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں رہ جاتا کہ اس مریض کو اس وقت کس دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے میری اتنی بات سنا ہو تو میں سمجھتا ہوں ہماری آپ کی سب کی پوزیشن کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے سماج میں تاثیر، نفوذ، رسوخ پیدا کرنے کے لیے اپنا مقام بنانا چاہیے۔ اس میں جمعیت علماء آپ کو پلیٹ فارم دیتی ہے، یہ جمعیت علماء کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اکابر کا 150 سال کا پلیٹ فارم آپ کو دے دیتی ہے۔ آپ 2 روپے کے ممبر بن جائیں، جمعیت علماء خود آپ سے کہتی ہے کہ آپ یہ علماء کی جماعت ہے۔ علماء کی جماعت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غیر عالم اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ علماء کی جماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح وضو غسل کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، ملکی معاملات میں بھی علماء کے پیچھے ہی چلیں گے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، ہم اپنے ممبر سے زمانے تک بیان کرتے رہے
کہ پیوند لگا ہوا پہننا سنت ہے۔ حضرت عمر فاتح بیت المقدس جب خطبہ دینے کھڑے ہوئے بیت المقدس میں تو ان کے دو شانوں کے درمیان 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہم بھی بیان کرتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا پیوند والا کپڑا پہنتے، ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم نے پیوند والا کپڑا نہیں پہنا ہمارا بیان سن کے۔ جب فیشن چلا کٹا ہوا پہننا، پھٹا ہوا پہننا، اب سب پہننے لگے ہیں۔ اپنی حیثیت دیکھ کے ہم مثال دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے رہے کہ فیشن والا بال حرام ہے، ناجائز ہے، فلاں ہے، سادہ کاٹو، نہیں کرتے، قوم نے نہیں سنا۔ میں بڑی صفائی سے کہا اگر کسی عالم کو یہ بدگمانی ہے کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے یہ میرے مقلد ہیں، آپ اس گھروندے سے نکل جائیے، بسم اللہ کی گنبد کی بات ہے، قوم آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ بہت سے علماء الیکشن کے زمانے میں خوب بڑھ چڑھ کے ملکی حالات پہ تقریر کرتے ہیں، خوب بڑھ چڑھ کے، اب وہ مطالعہ کرتے ہیں، ووٹ دینا ایک شرعی شہادت ہے، ایک فلاں شہادت ہے، خوب تیاری، خوب تقریر۔ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے۔ آپ کا بیان سن کر کے بھی آپ کی قوم اپنی پسند کے قائد کو ووٹ دیتی ہے، آپ کے کہنے سے ووٹ نہیں دیتی۔ ہم بیان کرتے رہے بال ایسا رکھنا ویسا رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، سنت ہے، قوم نے نہیں سنا۔ ایک فلمی ایکٹر کی ماں مر گئی، اس نے تروپتی میں گنڈو کرایا، تو اس کو دیکھ کر کے ہزاروں مسلمان جوان بچوں نے گنڈو کرا لیا۔ آپ دیکھو اس کے ایک شرکیہ عمل میں کیا تاثیر ہے، اور قوم بے حیائی، فحش کاری، فیشن، برائی کے کس حد پر پہنچی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مصلی ہے، صف اول میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، فکر کے اعتبار سے مرتد ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی فکریں ارتدادی فکریں ہوتی ہیں۔ ہمارے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے، ہم کو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی غلط فہمی اور بدگمانی کو دور کرنا چاہیے، اپنا ایک با اعتماد حلقہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ حلقہ اگر آپ پیدا کریں گے اپنی سوچ سے، مثلا آپ نے اپنے محلے میں ایک ٹرسٹ بنا لیا، اس کے پیچھے آپ نے محنت کیا، آپ چند لوگوں نے مل کے ایک نئی جماعت بنا لیا، اس کے پیچھے محنت کیا، تو ظاہر ہے 100 سال 200 سال تو آپ کو عمر ملنی نہیں ہے۔ آپ کے ٹرسٹ کو، آپ کے ادارے کو، آپ کی تنظیم کو، تنظیموں کا کیا ہے، اس محلے کی ایک تنظیم، اس محلے کی ایک تنظیم، اس محلے کی ایک تنظیم، ملک آزاد ہے، ہر آدمی تنظیم بنا سکتا ہے، لیکن اس تنظیم کے پیچھے یہ تاریخ، اس تنظیم کو چلانے والے ایسے اکابر، اس تنظیم میں پھر آپسی ڈسپلن، یہ سب تو عنقا ہے۔ اکثر تنظیموں کے پیچھے کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی سیاستدان ہوتا ہے، اور جب وہ تنظیم، وہ ادارے ان تاجروں اور سیاستدانوں کے مفاد کے خلاف ذرا سا بھی جاتے ہیں، وہ ان کی روح نکال کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگوں کو اس کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سے سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کام کرتے کرتے کس کے مفاد میں گئے اور کس کے خلاف گئے، تو ہماری روح کیسے نکال دی گئی۔ ایسی حالت میں جمعیت علماء سے وابستگی ہم لوگوں کی بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم جمعیت علماء سے جڑے ہیں۔ اس جوڑ کو تھوڑا سچائی پر لے آئیے۔ بہت سے علماء ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جمعیت علماء سے جڑو، تو وہ سوچتے ہیں جیسے کہ ہم جڑ رہے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء کا آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، آپ کی حیثیت عرفی آپ کے حلقے میں مضبوط ہو جائے گی جب آپ جمعیت علماء میں کھڑے ہوں گے اور قوم کا اعتماد آپ کو حاصل ہوگا۔ میں ابھی بھٹکل سے آ رہا ہوں، بھٹکل میں حضرت کے خادم ہیں جو حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بچے اٹھائے گئے بھٹکل کے، اس کا کیس بھی حضرت ہی دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے ان بچوں کا فون نمبر اپنے فون سے نکال دیا، ان کے گھر والوں سے ملنا بند کر دیا۔ اگر کوئی گیا پولیس نے اس کی بھی تفتیش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو آدمی حضرت سے تعلق رکھتا ہے وہ گھس کر کے پولیس اسٹیشن میں ایس پی سے بات کرتا ہے، ڈی ایس پی سے بات کرتا ہے، پوچھتا ہے ان پر آپ نے کیا چارج شیٹ لگائی ہے، لے جاتا ہے کاغذات۔ تو وہیں کے لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو ذرا سا گھر گئے عیادت کرنے، تعزیت کرنے ان لوگوں کی، ہم کو پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا، تم 20 مرتبہ جاتے آتے ہو، تم کو تو اس نے ہنس کے، وہ تاجر ہے، اس نے ہنس کر کے کہا، مفتی صاحب بھی اس کو جانتے ہیں، ہنس کر کے کہا کہ ان کو معلوم ہے سی بی آئی والوں کو کہ میں جمعیت علماء کا ایک آدمی ہوں۔ ہمارے لیے بہت ہی رنج کا پہلو ہے جب کوئی عالم دین جمعیت سے جڑتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔
اس کا بہت بڑا وبال ہے، چاہے آپ اس بات کو مانیں چاہے نہ مانیں۔ جو جماعت آپ کی محسن ہے، آپ کے ملک کی محسن ہے، آپ کے دین کے تحفظ کی محسن ہے، آپ کو آزادی دلانے کی محسن ہے، آپ کے تعمیر و ترقی کی محسن ہے، ہم محسن کشی کرتے ہیں، ہر کمیٹی میں شریک ہوں گے، جمعیت علماء میں شریک نہیں ہوں گے۔ چھوٹی موٹی کون سی کی ایک جماعت بنے گی، کون سی کی اصلاح المسلمین، فضل المسلمین، برکت المسلمین، فخر سے کہیں گے ہم اس کے صدر ہیں، حالانکہ اس کا بجٹ تھوڑا سا، اس کی رجسٹریشن بھی نہیں ہے، رجسٹر بھی نہیں ہے، افراد بھی نہیں ہے، اور اس کے فیصلے پر میں قسم کھائے کہوں ایک گھر میں بھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ لیکن جمعیت علماء آج 10 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہی ہے، فرقہ پرست پارٹی جمعیت علماء آج بھی گریبان پکڑ لیتی ہے، لیکن ہمارا عالم، ہمارا محتم، ہمارا امام جمعیت علماء کے ساتھ جڑتے ہوئے نفسیاتی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ جمعیت اس کا ممبر بننا کیا، جمعیت کیا کرتی ہے؟ بھائی جب آپ کرو گے جمعیت کرے گی نا، جمعیت کے کل پرزہ تو آپ ہی ہیں، جمعیت تو آپ کو دی گئی ہے، آپ جب کرو گے جمعیت علماء کام کرے گی۔ میں نے اپنے دور میں، جب سے میں جنرل سیکریٹری ہوں اس جماعت کا، حضرت صدر محترم کی شفقت اور ان کے انتخاب سے 2-3 چیزیں بہت کلیئر کٹ کر دیا ہے، ایک دم کلیئر۔ جو نظریاتی اعتبار سے جمعیتی نہ ہو اس کو ہمارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کمزور ساتھیوں کے ساتھ کبھی میدان جیتا نہیں جا سکتا۔ یہ خوشامد کی خامخواہ کی خوشامدی، بھائی آپ آ گئے، یہ بڑے امام صاحب ہیں، یہ بڑے محترم صاحب، بڑے مفتی صاحب ہیں۔ ایک حجام کو استورہ چاہیے سر کا بال نکالنے کے لیے، وہ قصاب کا ستور لے کے کیا کرے گا؟ تو جب ہم کہیں جمعیت علماء کے لیے جاتے ہیں اکابر کے پاس، یہ حضرت مفتی صاحب ہیں، یہ حضرت قاضی صاحب ہیں، حضرت فلاں ہیں، وہ تو جمعیت علماء کو ہضم کرتے نہیں، 4 طرح کا اشکال کرتے ہیں اور خود کو امیر الہند سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، اور ان کے نظر ایسا ہونا چاہیے تو ویسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھائی آپ خدائی تھانے دار تو ہے نہیں کہ آپ محاسبہ کر رہے ہیں جماعت کی خدمات کا، جماعت کے مقدمات کا، جماعت کے بجٹ کا، کیا اپنے سے آپ فارغ ہو گئے ہیں؟ تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، جب وہیں ہم پکڑ کر کے کسی ننھے منھے حافظ کو، مولوی کو، صدر سیکریٹری جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو وہی آل انڈیا حصے کا ایک جز بن جاتا ہے، تو جب وہ آدمی کام کر کے اپنی اہمیت کچھ بنا لیتا ہے تو یہ بڑے اور پرانے لوگ پھر اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں اس طرح کے شکوہ شکایتیں سننا بند کر دیا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، آپ 20 سال 25 سال 30 سال سے قوم میں ہیں، دارالعلوم کے پڑھے ہیں یا دارالعلوم جیسے مدرسوں کے پڑھے ہیں، ایک سیکولر اور جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک کو جمعیت نے آزاد کرایا، جہاں جمہوری دستور جمعیت لے آئی، جہاں 100 سال سے ہر موقع پر جمعیت آج بھی بے لوث خدمات کرتی چلی آ رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرماتے ہیں تو ہم تو آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ہم نے دوسرے آدھے ٹکٹ کو پکڑ لیا ہے، وہ آدھا حافظ ہے، آدھا مولوی، آدھا امام ہے، آپ اس پہ اعتراض کرتے، ہم نہیں سنیں گے۔ تمل ناڈو کے لیے بھی میں اس آپ کے مجلس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، اعلانیہ یہ بات کہتا ہوں، آپ کے اردو والے حلقے میں، آپ کے تمل والے حلقے میں آپ کام کرنے والے افراد کو پکڑو، جوڑو، جو یہ کہیں جمعیت ہماری ہے، ہم جمعیت کے ہیں۔ بہت سے لوگ جو نہیں آنا چاہتے، نہیں جڑنا چاہتے، آپ ان کی خدمات کو سلام کرتے رہو، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی بڑے کام میں لگے ہیں، اہم کام میں لگے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ضرورت پڑی ہم ان کی بھی خدمت کریں گے، لیکن کل پرزے کی طرح ایکٹیو ہو کر کے، متحرک ہو کر کے، فعال ہو کر کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو جماعت سے جوڑ لو۔ انشاءاللہ 2 سال میں جماعت تمل ناڈو کے ہر ضلع، ہر منڈل میں پختہ یونٹ بن جائے گی۔ کیوں ایسا بنے گی؟ اس لیے بنے گی کہ جمعیت علماء کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، جمعیت علماء کوئی سوسائٹی بھی نہیں ہے، جمعیت علماء کوئی مدرسہ مسجد بھی نہیں ہے، جمعیت علماء ایک تحریک ہے۔ جب جمعیت علماء نے تحریک چلائی مسجدیں بننے کی، پورے ملک میں مسجد بننے لگی، ورنہ آزادی کے بعد اس ملک میں بنی ہوئی مسجدوں کو بچانا مشکل تھا تو مسجدیں کیسے بنتی؟ جمعیت علماء نے تحریک چلائی مکاتب بنانے کی، آج مکاتب پورے ملک میں بن رہے ہیں، اور ہر مدرسہ والا اپنی کارگزاری میں لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں مدرسے کے تحت مکاتب چلائے جاتے ہیں۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی اسلامی وضاقتہ اور اسلامی رنگ کے اسکول ہوں، آج ہر آدمی ایسے اسکول کی وکالت کرتا ہے جو اسلامی رنگ کا ہو۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی اصلاح معاشرے کی، آج ہر کمیٹی لکھتی ہے اصلاح معاشرہ۔
جمعیت علماء نے تحریک چلائی، تعلیمی بیداری مہم کی، آج ہر کمیٹی کہتی ہے۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی کہ جو بے گناہ جیلوں میں ان کو ہم رہا کرائیں گے، آج ہر آدمی لپک کر کے آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی اتحاد کی، آج ہر مسلمان اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ میں اپنے مولویوں سے پوچھتا ہوں، علماء کرام سے، آپ ہول سیل منڈی سے کیوں نہیں جڑتے؟ بھئی جمعیت علماء جس چیز کی اس ملک میں تحریک چلا چکی ہے، چھوٹے مدرسے سے لے کر کے بڑے سے مدرسے تک، چھوٹی کمیٹی سے لے کے بڑی سی کمیٹی تک، سارے لوگوں نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ آپ ٹرسٹ کے معیار پر کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں، ملک گیر معیار پر آپ کام کرنے میں کیوں نہیں خوش ہوتے؟ اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا طریقہ ہے، جو ہمارے ملک کا جمہوری طریقہ انتخاب جمعیت علماء کا بھی وہ طریقہ ہے، جو ہمارے ملک میں ممبر سازی جمعیت علماء کی وہی طریقہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام دستور کے، قانون کے، ضابطے کے خلاف نہیں کرتے۔ اس لیے میری پہلی بات تو تمل ناڈو کے سارے اکابر سے ہے، حافظ شریف صاحب، مفتی سبیل صاحب، پروفیسر، سب لوگوں سے ہے، جو لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء کام کھلے دل سے کریں گے، آپ ایسوں کو جوڑ لو، اور جن کو خوشامد کر کر کے آپ کو لانا پڑتا ہے ان کو دعا گوئی کے لیے چھوڑ دو۔ انشاءاللہ آپ کی ساری ریاست کے سارے منڈلوں میں جمعیت علماء 2 سال کے اندر قائم ہو جائے گی۔ امت کام کرنا چاہتی ہے، فضلاء کام کرنا چاہتے ہیں، علماء کام کرنا چاہتے ہیں، ائمہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہم تحفظات کا شکار ہیں۔ پرانے لوگ سوچتے ہیں نئے لوگ آ جائیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم ہر نئے آدمی کو اس کی ریاست سے لے کے دلی تک اس کی قدردانی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ہر ورکر سے ربط میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ روئے زمین پر ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا فوجی ہے، ہمارا سپاہی ہے، ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ مولانا ارشد صاحب کی صدارت کی دور میں جمعیت علماء کی بہت بنیادی تبدیلی ہے، اور اسی لیے جمعیت علماء جو کام لے کے کھڑی ہو رہی ہے وہ تحریک کا کام ہے، کسی ٹرسٹ سوسائٹی کے ادارے کا کام نہیں ہے۔ ہم کسی کی خدمت کا انکار بھی نہیں کرتے۔ ایک یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ دوسری چیز میرے دوستوں جمعیت علماء کی یہ اہم ہے کہ آپ ضابطے کی پابندی کریں، آپ حدود بنا لیں۔ جو کام ریاست والوں کا ہے وہ ریاست والوں پر چھوڑیں، جو کام آپ کے منڈل کا ہے آپ منڈل میں کریں، جو کام آپ کے ضلع کا ہے آپ ضلع میں کریں۔ مثال کے طور پر اب اصلاح معاشرہ کی تحریک جمعیت علماء نے چلائی ہے، یہ بڑی پرانی تحریک ہے، اور اس تحریک میں حضرت مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات تھی، وہ اسی تمل ناڈو کے تھے۔ انہوں نے بہت منظم طور پہ یہ کام مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شروع کیا تھا، اور قرآن کی آیتیں بھی یکجا کر کے ہم لوگوں کو دیا تھا کہ ان آیتوں کی روشنی میں عوام میں اصلاحی کام کیا جائے، یعنی ان مسائل میں جس پر کام کرنا آسان ہو، جو برائیاں سب کے نزدیک بری ہیں، ہندو مسلمان سب کے نزدیک ہیں، آپ اس پہ کام کیجئے۔ اور آپ کے ان جلسے جلوس کا مقصد جو گرمی پیدا ہو، آپ سیاسی اعتبار سے اسے کیش نہ کیجئے، کیونکہ کام کرنے کے بعد جب آپ کی قوت پیدا ہوگی تو آپ کے محلے کے کونسلر صاحب، آپ کے حلقے کے MLA صاحب، آپ کے ہاں جو لوگ سیاسی پارٹیوں سے تال میل رکھتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پہ آئیں گے، خرچہ آپ کو دیں گے، اور وہ یہ ظاہر کریں گے کہ اتنی بڑی قوم میرے پیچھے ہے، تاکہ ان کی پارٹیوں میں ان کا وزن زیادہ بڑھ جائے۔ آپ اپنے کام کو سبوتاز نہ ہونے دیجئے، اصلاحی خدمات تک اس کو اصلاحی خدمات تک آپ محدود رکھیے، اس کا کوئی صلہ دنیا میں نہ حاصل کیجئے، کیونکہ آپ کا کام دین سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اور آپ بادشاہوں کے وارث نہیں ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کے کام کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ منڈل لیول کے حدود میں رہیے، ضلع لیول کے حدود میں رہیے، جو سطح ہے ریاست چھوڑ دیجئے۔ جو کام بھی آپ کیجئے اپنی ریاست کے عہدے داروں کے تابع ہو کر کے کیجئے۔ جو منڈل والے کرتے ہیں وہ ضلع کے صدر کے تابع ہو کر کے کریں، اس کی کارگزاری لکھ لیا کیجئے۔ اس میں اگر کوئی چیز ہمارے دستور کے، ہمارے ضابطے کے، ہمارے طریقے کے خلاف ہے، جب بڑے لوگ نکیر کریں آپ اس پر مان جائیے، ضد کر کے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ جو نفع نقصان یہ جانتے ہیں وہ نیچے سطح کا آدمی نہیں جانتا۔ ایک دستوری جماعت ہے، آپ دستور کے مطابق، ضابطے کے مطابق ہی لے کر کے چلیں گے۔ مثال کے طور پر اب اصلاح معاشرے کی تحریک چلی ہے تو اصلاح معاشرے کا ایک ناظم ہوتا ہے۔ دستور کی دفعہ 52 کی روح سے ہم نے مرکز میں ایک ناظم مقرر کر دیا۔ اسی طرح سے ہر ریاست والے
اپنے یہاں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اصلاح معاشرے کا ناظم مقرر کر دیں. پھر ہر ضلع والے یہ کریں ایک اصلاح معاشرے کا ناظم مقرر کر دیں. ہر منڈل والے ایک اصلاح معاشرے کا ناظم مقرر کر دیں. یہ نظمائی اصلاح معاشرہ اپنے اپنے صدور کے تابع ہوں گے، وہ ہمارے صدر کے متوازی طاقت نہیں بنائیں گے کہ گویا اصلاح معاشرے کا ناظم میں ہوں، ضلع کے صدر فلاں صاحب ہیں تو میں ان سے نہیں. وہاں برابر صفائی کے ساتھ ہے، صدر کا پاور صدر کے پاس ہے، ناظم صدر کے تابع ہو کے کام کرے گا. ہاں ناظم کرے گا کیا؟ ناظم اپنی نگرانی میں اصلاحی کمیٹیاں بنائے گا. جیسے آٹو والوں میں اصلاح کرنا ہے، آٹو والوں کی کمیٹی بنائے گا. قصاب جو ذبح کرتے ہیں صحیح تسمیہ پڑھتے ہیں یا نہیں، صحیح گوشت ملتا ہے یا نہیں، مرغیاں گرم پانی میں ڈالتے ہیں، حلال جانوروں کے ساتھ حرام چیزیں بیچ دیتے ہیں، آپ قصابوں کی اصلاحی کمیٹی بنا دیجیے. اب لوگوں میں شادی بیاہ ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، ہندوانہ رسم رواج ہوتی، آپ ان کی اصلاحی کمیٹی بنا دیجئے. میں کہا کرتا ہوں مسجد میں قرآن شریف بے احترامی کا شکار ہے، مسجد میں قرآن میں جزدان نہیں ہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھا نہیں جا رہا ہے، پرانے قرآن کے بوسیدہ نسخے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، آپ اس کی ایک کمیٹی بنا دیجئے جس کا یہ کام ہو کہ قرآن کو جزدان لگائے گی. یہ بھی قرآن کی خدمت ہے، وہ اسے پرچے چھاپے گی مسجدوں میں. یعنی اصلاح کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جو امت کی اصلاحی چیزیں اپنے منصب کے مطابق کہ آپ عالم دین ہیں، آپ اصلاحی، ممکن ہے دلی کی اصلاحی ترجیحات دوسری ہوں، آپ کی اصلاحی ترجیحات دوسری ہوں. یہ اصلاحی ترجیحات آپ کی کیا ہیں اپنے صدر سے آپ بتا دیجئے، منظوری لے لیجئے. تو جو اصلاحی کام ہے آپ ان اصلاحی کاموں کے لیے کمیٹیوں کی تشکیل کر دیجئے. مثال کے طور پر لوگ تمل میڈیم سے انٹر پڑھتے ہیں، اس کے بعد بی ایڈ کرتے ہیں، پھر ایک پوسٹ خالی ہوتی ہے، ان کو ماسٹر بنا دیا جاتا ہے. ان کو خود اردو نہیں آتی، بچوں کو اردو کیا پڑھائیں گے؟ ایک مسئلہ ہے، میں نے مثال کے طور پہ کہا. اب آپ چند پڑھے لکھے لوگوں کو کمیٹی بنا دیجئے اس کے لیے. یہ کمیٹی کا دو اینگل ہوگا، ایک تعلیمی بیداری بھی اس کی ہوگی اور دوسرے اصلاحی بھی. وہ اپنے طور سے کوشش کر کے صدر کے تحت رہ کر کے صدر و کارگزاری سنا کے جو اس طرح کے لوگ ہیں جہاں تک بھی اصلاح کر سکتے اس کی اصلاح کریں اور مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کی کوشش کریں. جو تقاضا آپ محسوس کرتے ہیں ضروری نہیں کہ صدر محترم دلی میں وہی تقاضا آپ کا محسوس کرتے ہو، کیونکہ آپ کے حلقے کے تقاضے الگ ہیں، آل انڈیا تقاضے الگ ہیں. یہ اصلاحی کمیٹیوں کا فائدہ، آپ اس طرح اصلاحی کمیٹیاں بنا کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں اور وقتاً فوقتاً آپ اس کی میٹنگ کرتے رہیں. میٹنگ کر کے آپ 3 کاغذات تیار کریں، ایک اپنے پاس رکھ لیں، ایک اپنے صدر کو دے دیں، ایک آپ ہماری آفس کو بھیج دیں، وہاں محفوظ رہے گا. اور ضابطے کی پابندی کریں، رابطہ ایک ہی آدمی کرے جو ناظم اصلاح معاشرہ ہے. ایسا نہ کریں کہ اگر حضرت آپ کا فون اٹھا رہے ہیں تو آپ وہاں دوسری بات کہیں، اپنے صدر سے نہ کہیں، اپنے سیکریٹری سے نہ کہیں. عام طور سے بدنظمی یہیں سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر والے حاکم اور عہدیدار اور ذمہ دار کو چھوڑ کر کے اس سے اوپر والے سے ربط کر لیتا ہے. ان کو استحضار نہیں ہوتا، وہ کچھ کہہ سن دیتے ہیں، بعد میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں تنہا کام کروں گا. ہماری جماعت دستور کے خلاف نہیں جا سکتی. اگر کوئی صاحب کمیٹی کے یونٹ کے صدر سیکریٹری کے تابع ہو کے کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ جماعت میں کام نہیں کر پائیں گے. بے اصولی اور بے ضابطگی کے ساتھ نہ دین کا کام چلتا نہ دنیا کا کام چلتا. اس کی پابندی ہم کو کرنا چاہیے. دیکھیے میں نے باتوں میں آپ کو جتنی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر آپ اتنی باتوں کو ہی عملی شکل دینا چاہیں تو اس کے لیے بہت خاصا وقت درکار ہے. کہنے کے لیے تو یہ باتیں بہت مختصر ہیں، مثلا اتحاد کی بات، ترقی کی بات، تنظیم کی بات، یہ سب باتیں کہتے سبھی لوگ ہیں. تو کہنے کے حد تک یہ 3-4 حرف کا ایک لفظ ہے، لیکن عملی دنیا میں جب آپ اس کو اتاریں گے تو اس کو عملی شکل دینا مہینوں اور برسوں بلکہ 10 برس بھی لگ سکتا ہے. لیکن جب ایک نشانہ ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کو جوڑ کے لے کر کے چل رہے ہیں اور آپ نے اس کے لیے اپنے مقام پہ اپنا حلقہ بنا رکھا ہے، جو آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، آپ ان کو ساتھ لے لیں. اس میں سے اگر وہ ٹوٹتے ہیں، کٹتے ہیں، جوڑتے رہیں. کام کرنے کے ساتھ ساتھ کام پر ہونے والے اعتراضات اور کام کی مخالفتوں پر صبر کرنا بھی ایک کام ہے. بردبار ہونا، حلیم ہونا، صابر ہونا، مستقیم المزاج ہونا، ثابت قدم ہونا، یہ بھی ایک بڑا کام ہے.
تو اپنے کام میں ٹھوس نظریہ رکھیں، جمعیتی نظریہ، کوئی کتنی بھی مخالفت کرے مگر آپ جمعیتی نظریے سے انحراف نہ کریں۔ ہم جن بزرگوں کی اولادیں ہیں انہوں نے جب اس ملک میں کہا تھا کہ ہم ہندوستان نہیں بٹنے دیں گے تو ان کے گلے میں جوتے کا ہار ڈالا گیا، داڑھی پر شراب اڈیلا گیا، ان کے سامنے ننگے ہو کر کے زنار پہن کے ناچا گیا۔ جب جیل میں جانے کا نمبر آیا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ہندو قائدین جب اس مسئلے پر جیل گئے کہ ملک نہیں بٹنا چاہیے تو ان کو ہندو محبین وطن، ہمارے ہندو بھائیوں نے، ہم وطن بھائیوں نے دولہے کی طرح سے پھول کا ہار ڈال کر کے، جے جے کار لگا کر کے احمد نگر کی جیل کے دروازے تک پہنچایا۔ احمد نگر کی جیل مشہور جیل تھی، وہیں قائدین کو قید کیا گیا تھا۔ ابوالکلام آزاد جس دن گرفتار ہو رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے ہندوؤں کا دلال جا رہا ہے، یہ ملت فروش جا رہا ہے، جوتے پھینک رہے تھے ان کے اوپر، مسلمان گالیاں دے رہے تھے، ہندو زندہ باد بول کے بھیجے۔ سچائی ہے جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ میری باتیں آپ کو سخت لگ رہی ہوں گی لیکن میں ان بزرگوں کی اولاد ہوں جن کا نظریہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مستحکم تھا، جو طے کر لیا تھا۔ دنیا مخالف ہو گئی لیکن ایک بال کے برابر اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ملک میں برابر درجے کے شہری ہیں، مسلمان کی حیثیت سے مذہبی آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو وسوسہ آتا ہے انگریز کے زمانے میں بھی جمعہ ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی عید ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی قربانی ہوتی تھی، انگریزوں سے برا حال ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں انگریزوں کے دور میں جو مذہبی آزادی تھی وہ بطور رعایت کے تھی، جیسے آقا اپنے غلام کو رعایت دیتا ہے۔ اور آج جو ہم کو آزادی ملی ہے ہم کلیجے میں سے ہاتھ ڈال کے نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ بطور حق کے ملی ہے۔ اگر وقتیہ طلاق کے خلاف بل آ گیا، فلاں خلاف بل آ گیا تو حوصلے نہیں توڑنا چاہیے۔ جن راستوں سے ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے وہی راستے ہمارے موافق جانے کے بھی ہیں، کبھی حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ حق جو ہوتا ہے وراثت کی طرح ملتا ہے جسے دنیا کا کوئی قانون منسوخ نہیں کر سکتا، اور رعایت غلام کو ملتی ہے ہاتھ جوڑنے اور دین اور ضمیر فروش کرنے کے نتیجے میں۔ ہم اس ملک میں نہ اپنا دین فروخت کریں گے نہ اپنا ضمیر فروخت کریں گے، ہم حق لے کر کے اس ملک میں باعزت زندگی گزاریں گے۔ مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین تو بہت بڑی چیز ہے، ہم ایک مستحب سے بھی اس ملک میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کھلی کتابیں رکھیے، آپ نظریات میں جمعیتی نظریات قبول کیجیے، جد و جہد کرنے میں تسلسل استقامت کے ساتھ جد و جہد رکھیے، کسی کی موافقت مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، اپنی زبان اپنا اخلاق اچھا رکھیے۔ زبان کا فتنہ بہت برا فتنہ ہوتا ہے، آپ کی طرف سے امت میں کہیں انتشار نہ ہو، لیکن اپنے نظریے پہ آپ مستحکم رہیے۔ بہت سارے مقامات پہ ہم کو سیلاب میں اندازہ ہوتا ہے، ہم جب کام کرنے جاتے ہیں، کرسچن تنظیمیں کام کرتی رہتی ہیں، NGOs کام کرتے رہتے ہیں، ہمارے دوستوں کو کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ ہم جب جمعیت علماء کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں تو ہمارا امام، ہمارا محتمم، ہمارے لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں وہ ذرا آپ یہاں جمعیت علماء کا کام کریں گے تو 2 جمعیتیں ہیں تو ایسا ہے، تو بھائی کس قدر اس ضمیر کو رویا جائے۔ کرسچن کے ادارے NGOs کام کر رہے ہیں، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ میں اور ان جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہتا جن پر بینڈ لگتا ہے، جو حکومت کے نشانے پہ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لینے میں ہماری قوم کو شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ارشد مدنی کی جمعیت کا جھنڈا لگ جائے تو بولتے ہیں 2 جمعیتیں ہیں نا، اب تک یہاں کوئی انتشار نہیں ہے، اب انتشار ہوگا۔ میں اس کو انتہائی بزدلی اور بے حوصلگی کی بات سمجھتا ہوں۔ ہم اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ غریب کو لقمہ کھلانے میں ارشد مدنی کی جمعیت کون سی ہے، فلاں مدنی کی جمعیت کون سی ہے، یہ جمعیت دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ شمال کی ہے، جنوب کی ہے، ہم کتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں۔ بولو کرسچن NGOs کے ساتھ کام کرنے کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اپنی ہی جماعت کے ساتھ نہیں قبول کرتے۔ اور نیچے آ جائیے، آپ کے شہر کی مثال دیتا ہوں میں، اگر یہاں کمیٹیاں بنتی چلی جائیں، فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی، کسی کو اشکال نہیں ہوتا۔ اگر جمعیت علماء کی آپ تشکیل کرنا چاہو تو طرح طرح سے لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جمعیت علماء موسیٰ علیہ السلام کے عصا جیسی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، سارے سانپ نکل گیا، سارے سانپ نکل گیا۔
میں چیلنجیہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی شہر کی 50 تنظیمیں مل کے 50 سال وہ کام ملک میں نہیں کر پائیں گی جو جمعیت علماء آج کے ایک دن میں اس پورے ملک میں کر رہی ہے۔ 125 کروڑ کی آبادی میں، 30 کروڑ مسلم آبادی میں آج بھی میری جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے، کسی شہر کی 50 تنظیمیں 50 سال مل کے بھی شاید نہ کر سکیں۔ اس لیے جو عہدے دار ہیں، جو صدر بنے پھرے ہیں، جو سیکریٹری ہیں، جو ٹرسٹی ہیں، جو مسجد کے ممبر و محراب کو خریدنا چاہتے ہیں، جمعیت علماء سنتے ہی ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جمعیت کو طاقت ملے گی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، دینی شاعر کی حفاظت ہوگی اور عالم کی سربلندی ہوگی، اور ہم کو علماء کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا، کیونکہ جمعیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے، جس طرح نماز روزہ کے مسئلہ میں علماء ہمارے پیشوا ہیں، اس طرح ملی اور ملکی مسائل میں بھی علماء ہی ہمارے پیشوا ہیں۔ ابھی ہماری جو ریلیاں ہوتی ہیں کسی موقع پر سیاسی لوگ کرواتے ہیں، ابھی ہمارے جو کام ہوتے ہیں تاجر لوگ کرواتے ہیں، ابھی ہمارے جو کام ہوتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ جب جمعیت علماء کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، ہم 125 سال کی تاریخ کے تابع ہوں گے، ہم فقہی مسئلے کے تابع ہوں گے، ہم کو کب کیا کرنا ہے جب ہم یہ طے کریں گے تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن یہاں کھڑے ہونے کے لیے پہلے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہوگا، راستے کی رکاوٹیں آئیں گی اس کو برداشت کرنا ہوگا، پھر یہ منصب آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کے سماج میں حق سر بلند ہوگا۔ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں مفتی صاحب سے، پروفیسر صاحب سے، آپ کے نارتھ آر کاٹ میں جمعیت علماء انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، اور اسی کا وبال ہے کہ آپ آزادانہ کوئی سا بھی کام اس رائے عامہ کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انتہائی پختگی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ قوموں کی زندگی میں 10 سال 20 سال نہیں، 50 سال 100 سال ایسے ہوتے ہیں جیسے فرد کی زندگی میں 1 سال 2 سال۔ اگر جمعیت میں قوت آ گئی تو شاعر اسلام کی سربلندی ہوگی، ملی مسائل آسانی کے ساتھ حل ہوں گے، مسلمانوں کے درمیان فرقہ پرست جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ جمعیت کی پالیسیوں پہ عمل کریں گے، غربت کا خاتمہ ہوگا، زبوحالی کا خاتمہ۔ کبھی اپنے دائیں بائیں کہ آپ حالات معلوم کریں یہاں کی، کیا یہاں ایسے واقعات نہیں ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ کیا ایسے واقعات نہیں ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ لوگ اس علاقے کا ایک رخ دیکھتے ہیں کہ دین کے لیے بڑا خرچہ ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ فاقہ کر رہے ہیں وہ تصویر ملک کے سامنے نہیں ہے۔ جو علماء کرام دارالعلوم مظاہر العلوم دلی وغیرہ سے آتے ہیں، ان کے دائیں بائیں ہمارے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اچھی باتیں سناتے ہیں اور وہ تعریف کر کے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے پیروں پر جھانک کر کے دیکھیں تو یہاں کتنے تقاضے ہیں غریب بچیوں کے رشتے کے، مسلمان بچے بچیوں کے تعلیم کے، مسلمان غریبوں کو پیکج دینے کے، مسلمان بیماروں کے علاج کرنے کے۔ جب آپ پہلی منزل میں ہی نہیں ابھی قابو یافتہ ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ اس لیے اگر ایک جمعیت علماء تیار ہو گئی، ایک جمعیت علماء مضبوط ہو گئی تو یہ جتنی پرابلمز ہے جہاں آپ سنتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں، مجبور ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ جب جمعیت علماء طاقتور ہو جائے گی تو ہر امام کو قوت ملے گی، ہر عالم کو قوت ملے گی، ہر دین کے کام کرنے والے مذہبی پیشوا کو قوت ملے گی، ہر مدرسے کو قوت ملے گی، ہر مسجد کو قوت ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جمعیت علماء کو راستے میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، چاہتے رہتے ہیں اس طرح سے ہو۔ میں انتہائی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ آپ علماء ہیں، دارالعلوم اور دارالعلوم جیسے مدرسوں کے فضلہ ہیں، کسی بھی مدرسے کے آپ فارغ ہوں، جمعیت علماء کوئی مسلک کی جماعت نہیں ہے، جمعیت علماء ملت کی جماعت ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کبھی فتویٰ نہیں دیتی بلکہ مفتیان سے فتویٰ پوچھتی ہے، اس کو تجویز میں لکھتی ہے۔ کسی بھی مدرسے کا فارغ ہو وہ جمعیت علماء کے نظریے کو اپنا لے، ملک کی خدمت کرے، سماج کی خدمت کرے، لوگوں کی خدمت کرے، اور یہ سمجھے کہ میرا ان کا رشتہ وہ ہے جو نبی کا رشتہ امت سے ہوتا ہے۔ ایک عالم امت کا باپ ہوتا ہے، ایک عالم امت کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک عالم کے دل میں امت کے لیے درد ہوتا ہے۔ اور آپ پھر ان کارگزاریوں کو معلوم کریں اور مشورہ کر کے میٹنگ کر کے ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں آج کی آپ کی یہ میٹنگ بہت بڑی سنگ میل کا کام دے گی اور آپ بڑے پختہ ہو جائیں گے۔ اذان ہو جانے دیجیے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم التامة والصلاة القائمة. اس لیے کسی ایک مجلس میں جمعیت علماء کی ساری فکروں کو، ساری جد و جہد کو، سارے طریقۂ کار کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جمعیت کے اکابر کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علماء ہند کا شاندار ماضی. دوسری کتابیں ہیں جمعیت علماء کیا ہے. پھر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء کے صدر تھے، 1942 تک مفتی کفایت اللہ صاحب صدر تھے. شیخ الہند مالٹا میں تھے جب یہ جماعت بنائی گئی، اور بڑے پرآشوب حالات میں تیار کی گئی، بنائی گئی. ان اکابر کی سوانح عمری اور جمعیت نے جو تحریکیں چلائی ہیں اپنے اپنے دور میں، ان تحریکوں کو آپ علماء ہیں اچھی طرح سے مطالعہ کیجیے. جہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو جمعیت کے پرانے لوگ ہیں ان سے رجوع کیجیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی تیاری میں فکر اور دماغ پہلے تیار ہوتا ہے، عملی جد و جہد بعد میں تیار ہوتی ہے. نظریہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ اس نظریے کے ساتھ رہیں گے، پروفیسر صاحب جو فرما رہے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارا کوئی وقتی اور سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو ہمارے مذہب نے دے رکھا ہے. ہم اس کو مذہبی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو حسن سلوک کریں گے، خریدنے والا بیچنے والا کوئی بھی ہو. کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں ایمان شرط ہے، کچھ مسائل میں ایمان شرط نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ لینے والا مسلمان دینے والا مسلمان، نماز پڑھانے والا مسلمان پڑھنے والا مسلمان، حج کرنے والا مسلمان امام الحج مسلمان. روزہ کے لیے ایمان شرط، لیکن پڑوس ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. بائع مشتری ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. اب اپنا ذہن ذرا کھولنا چاہیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ بعض مستشرقین پیش کرتے ہیں کہ جو اسلام نہ مانے اس کی گردن کاٹ دو. اسلام میں ایسا بالکل نہیں. اگر اسلام نہ ماننے والے کی گردن کاٹی جاتی تو رسول اللہ کا خاندان آدھے زیادہ مسلمان نہیں تھا. کبھی آپ شاب ابی طالب کی سوشل بائیکاٹ کو پڑھ لیں تو اس میں آپ کے ساتھ قبیلے کے غیر مسلم بھی شریک تھے. حالات جنگ کے مسائل الگ ہیں اور حالات امن کے مسائل الگ ہیں. ہم علماء، ہمارے سامنے حدود ہونی چاہیے نا. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑا تو قاضی اس کی آنکھ ہی کا بدلہ لے گا، آنکھ کے بدلے کان نہیں کاٹے گا. تو ایک انسان کے جسم میں جب آنکھ اور کان کا فرق ہے، دانت اور ناک کا فرق ہے، تو ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے ملک میں فساد کہیں ہوا تو انتقام کہیں لیا جائے. جمعیت علماء اس طرح کے جذبات کی کبھی حمایت نہیں کرتی. اس وقت کا باطل میرے دوستو پسپا ہو رہا ہے. یہ دور باطل کی پسپائی کا دور ہے. ہمارے لیے ضروری ہے ہم صحیح پوزیشن لے کے کھڑے ہوں، چونکہ باطل منظم طریقے سے پسپا ہو رہا ہے. باطل بہت سمجھدار ہے، اس بصیرت والے اس کی پسپائی کو دیکھ رہے ہیں. موقع نہیں کہ میں اسی کی تفصیل آپ کے سامنے کچھ بیان کروں یا اجمالاً کہوں. باطل بالیقین ہر میدان میں حق سے پسپا ہو رہا ہے، کیونکہ باطل فنا ہونے کے لیے ہی پیدا کیا گیا اور حق باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا. اسلام میں خود اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ پھولے گا، پھلے گا، پنپے گا. اکابر جمعیت علماء کا یہ یقین تھا کہ اسلام میں خوبی خود رکھی ہے پھیلنے کی، اسی لیے وہ اس بات پر راضی ہیں. ہم اقلیت میں ہیں تو کیا ہوا، ہمارے اندر وہ اخلاق ہے کہ ہم لوگوں پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. تو باطل پسپا ہو رہا ہے مگر منظم طریقے سے پسپا ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر کھڑے ہونے کی قوت نہیں پیدا ہو پا رہی. آج تک ہم گو مگو کا ہی شکار ہیں. تو بتاؤ ہمارے پیچھے جو غریب قوم ہے اس کا کیا حال ہوگا. ہم چاہے مانے چاہے نہ مانے، انبیاء نہیں ہیں، انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے. قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی پیدا ہوں گے. جب تک امت کے عوام کی جو بھی ضرورت ہے، علماء دنیا میں بھی اس کے مسئول ہیں، آخرت میں بھی اس کے مسئول ہیں. آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، امامت کا کام، قضاوت کا کام، مدرسی کا، سب کام آپ کے اچھے ہیں. خدا کے واسطے تھوڑا سا وقت اس میں سے نکالیں اور ملی کام بھی کریں، اور وہ ملی کام جمعیت علماء کے نظریے اور طریقہ کار کے مطابق کریں جو آزمودہ ہے اکابر کا. انشاءاللہ تھوڑی سی محنت سے بڑا سا فائدہ ہوگا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مفتی اعظم گزرے. اب مفتی اعظم کی تعلیم اسلام پڑھانے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا، اور مفتی اعظم کی جمعیت علماء کا ممبر بننے میں آپ 4 بار پوچھتے ہیں. تو یہ تو وسوسے کی بات ہے نا. اس کے لیے تو لاہور پڑھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں وسوسہ. بھئی ایک مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم ربانی، کبھی آپ ان کے حالات پڑھ لیجئے. شاہجہاں پور میں انہوں نے پڑھا،
پھر مراد آباد شاہی میں آئے 2 سال، دارالعلوم میں 3 سال، ٹوپیاں بنا کرتے تھے۔ ہم کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوپی بننے کا واقعہ تو یاد ہے، لیکن مفتی کفایت اللہ نے ٹوپیاں بن کر کے تعلیم پوری کیا، کمر بند بن کے تعلیم وہ بیچتے تھے اور کہتے، اور کتنے مضبوط آدمی تھے، کبھی آپ ان کے مضامین پڑھ لیجئے، ان کو اپنے وقت کا ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ بدلے ہوئے زمانے میں اگر ہمارے ملک میں علامہ کشمیری جیسا، شیخ الہند جیسا، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ جیسا، مولانا مدنی جیسا، مولانا الیاس جیسا اگر ایسا عالم ہمارے ملک میں نہ ہوتا تو آج یہاں اسلام کا پتہ نہیں رہ سکتا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو پڑھیں، یہ سمجھ کے پڑھیں کہ ان کی فکروں کو ہماری آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اور ان کی فکروں پہ بھی ہم کو دین کا کام کرنا ہے۔ میں بہت ندامت سے کہتا ہوں ہمارے نوجوان علماء کو، نئے نئے چینل، نئے نئے دائی، نئے نئے لوگ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے اچھے۔ بھئی اپنے گھر کے اکابروں کو بھولے ہوئے ہو، ان کے طریقے کو پڑھو، یہ پورا کھرا سونا ہے، کھوٹے نہیں ہیں، ان کے طریقے کو پڑھو، اس کو لے کر کے آگے پڑھاؤ۔ اگر ہم تم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آج کی اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ شام کو بھی کوئی اجلاس یا مفتی صاحب نے رکھا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ باقی 2-4 منٹ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، اذان ہو چکی ہے۔